تو اس کے جناب موسیٰ کی قوم کا آخری آدمی جو تھا وہ دریائے نیل سے نکل رہا تھا، اور جب فرعون داخل ہوا تھا تو اس کا لشکر داخل ہوتے ہوتے اس کا آخری آدمی بچا تھا دریائے نیل میں داخل ہونے سے۔ جناب موسیٰ کا آخری آدمی ان کے قوم کا دریائے نیل سے باہر نکلا تھا، اور اس کا آخری آدمی جو اس کا پیچھا کر رہے تھے وہ اس میں داخل ہوا تھا۔ جب دریائے نیل میں فرعون گھس گیا، اس کے درمیان میں پہنچا، تو جناب موسیٰ اور فرعون میں کچھ فاصلہ تھا۔ جناب موسیٰ اپنے عصا کو ہاتھوں پر بلند کیے کھڑے ہوئے تھے اور اس سے کہہ رہے تھے کہ بول خدا کون ہے؟ تو کہہ رہا تھا تجھے نہیں معلوم ہے، اس سے پہلے بھی میں نے کہا، اپنے دربار میں کہا، 80 ہاتھ کا تخت تھا اس کے اوپر بیٹھ کر کہا، اب تو یہاں پر بس اپنے ٹانگے کے اوپر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ خدا میں ہی ہوں۔ جناب موسیٰ نے کہا 80 کے بجائے تو 120 پہ ہو جائے، 140 پر، نہ تب تو خدا تھا نہ اب تو خدا ہے، اگر قبول کرتا ہے تو بتا ورنہ تیرا خمیر خراب ہو جائے۔ کہا کہ نہیں میں نہیں قبول کرتا ہوں۔ جناب موسیٰ نے اپنے عصا کو اٹھانے کے بعد کہا قبول کر، کہا نہیں قبول کرتا ہوں۔ جناب موسیٰ نے اپنے عصا کو نیچے اٹھایا، جیسے نیچے رکھا بتاتے دریائے نیل جو شاخ ہو گئی تھی وہ آ کر ایک میں مکس ہو گئی، ایک میں مل گئی، جیسے ملنا تھا۔ بتاتے فرعون نے آواز دی موسیٰ بچا لو، موسیٰ بچا لو۔ کہا ابھی تو تو کہہ رہا تھا کہ میں خدا ہوں، جب خدا ہے تو نکل جا۔ اب یہ موسیٰ، یہ جناب موسیٰ نے اسے کہا خود نکل جا۔ اب یہ کیسے نکلے؟ کیونکہ خدا تو یہ اپنے آپ کو کہلواتا تھا، یقینی خدا نہیں تھا۔ اب جناب موسیٰ نے کہا کہ اب تو خود نکل کے دکھا۔ اب یہ تڑپتا رہا تڑپتا رہا، یہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ فرعون جو تھا یہ مصر کا رہنے والا تھا، قسم با خدا یہ مصر کا رہنے والا تھا، یہ مصر کا رہنے والا تھا۔ دریائے نیل تھی، یہ دریائے نیل میں پگھل کر مصری بن گیا، مصر کا رہنے والا مصری بن گیا۔ اب پتا چلا جو خدا سے بغاوت کرتا ہے خدا اسی طریقے سے پگھلا دیتا ہے۔ صلوات بڑے پر محمد والے محمد۔ جناب موسیٰ اپنی قوم کو لے کر گئے اور طور کے پاس پہنچے، اب کتاب عطا ہوئی ان کو۔ پورا جناب موسیٰ کا بہت تفصیلی واقعہ ہے کہ بتانے پر آ جائے تو پورا اسی پر ہو جائے۔ قرآن میں سب سے زیادہ ان کا ذکر، تاریخ میں سب سے زیادہ جناب موسیٰ کا ذکر، اور کسی کا نہیں۔ بس اپنی پہلی آیت کی تو تشریح ہم نے کر دی، دوسری آیت جو ہے اب وہ آیت ہے وقل ربی، اے میرے رب، وقل ربی ادخلنی، مجھے داخل کر، مدخلہ، مجھے داخل کر نیکی کے ساتھ۔ وقل ربی ادخلنی مدخلہ صدقی، ہوں صدق کہتے ہیں سچ کو، صادق سے صدق ہے، یہ امر ہے، خدا سے امر، خدا سے حکم ہو رہا، پالنے والے ایسا کر میرے ساتھ میں۔ پیغمبر نے دعا کی، پیغمبر نے دعا کب کی ہے؟ نماز شام میں دعا کی ہے، نماز تہجد میں دعا کی ہے کہ جو خدا نے کہا حبیب یہ تو نماز ہے تمہارے لیے مخصوص نماز ہے، یہ سنتوں میں سب سے مخصوص سنت ہے تمہارے لیے فضیلت ہے۔ جناب پیغمبر خدا نے اسی نماز میں دعا کی، خدا نے کہا اے حبیب تم کہو وقل ربی، اے میرے رب مجھے داخل کر، مدخلہ صدق، سچائی کے ساتھ، وادخلنی، اور نکال مجھے، مدخلہ صدق، واخرجنی، اور خارج کر، اخرجنی مخرجہ صدق، سچائی کے ساتھ مجھے خارج کر، یعنی سچائی کے ساتھ تو داخل کر اور سچائی کے ساتھ مجھے خارج کر، باہر نکال۔ واخرجنی مخرجہ صدق وجعلنی، اور بنا دے، وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور میرے لیے سلطنت بنا، مجھے سلطنت عطا کر۔ میں جناب پیغمبر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے حضور سرور کائنات، کیا مسئلہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں